بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تو صدر محترم جو ہیں وہ ان کی جو منصبی وجاہت ہے وہ بھی اس امر کی متقاضی ہے، اور وہ میرے استاد ہیں، اس لیے بھی حفظ مراتب کا تقاضا تو یہی ہے کہ وہ اس تقریب کے اختتام پر ہی تشریف فرما ہوں۔ لیکن ڈاکٹر فخر الحق نوری صاحب نے اس سیشن کا اختتامیہ اور تتمہ اس زوردار طریقے سے پڑھا ہے کہ اب اس ماحول اور مزاج میں کسی اور گفتگو کی کوئی اتنی گنجائش نہیں ہے۔ میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ نعت جو ہے یہ ہمارے دین کے مزاج میں شامل ہے۔ جس طرح عرب کی شاعری، عرب کے عادت میں شاعری شامل تھی، اسی طرح ہمارے دین کی فطرت اور اس کے مزاج میں نعت کا ایلیمنٹ جو ہے وہ شامل ہے۔ اور از خود نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جب ولادت ہوئی تو اس ابتدائی لمحے میں سب سے پہلی نعت حضرت عبد المطلب نے کہی، آپ کو باہوں میں لیا، آسمان کی طرف فضاؤں میں بلند کیا اور کہا کہ الحمدللہ الذی آتانی ھذا الغلام الطیب الاردانی، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس قدر پاکیزہ آستینوں والا بچہ عطا کیا۔ یہ نوخیز ہے، لیکن یہ تو اپنے جھولے میں بھی مجھے سردار محسوس ہوتا ہے۔ تو نعت جو ہے یہ تو، اور از خود نعت کا جو لفظ ہے، حضرت علی المرتضیٰ نے کہا یقول ناعت ہو، یا رسول اللہ یہ جو آپ کا نعت گو ہے، نعت خوان ہے، یہ کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے لم ارا قبل ولا بعد مثلہ، کہ نہ آپ سے پہلے کوئی آپ جیسا تھا اور نہ آپ کے بعد کوئی آپ جیسا ہوگا۔ ہم بڑے بے نیاز لوگ ہیں، تذکروں پہ آئیں تو ہری چند اختر کے تذکرے کر لیں، دلو رام کوسری اور مہندر سنگھ بیدی اس کے اشعار لحق لحق پر پڑھ لیں، لیکن کبھی کبھی نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس رفیق و غم خار اور دمساز چچا کے قصیدے کی طرف بھی آ جایا کریں، جو انہوں نے اس اوائل لمحے میں کہا کہ وَأَبْيَضُ، آپ بالکل بچپنے میں تھے اور عرب کے اندر قحط پڑا۔ ابن عساکر نے لکھا اور ان اشعار کو بخاری نے روایت کیا، اور دنیا اکٹھی ہوئی۔ لوگوں نے کہا کہ لات منات اور ان کے پاس جو اپنی مناجات پیش کر کے تھک گئے ہو، عرب اور قریش کے اس سردار کے پاس چلو۔ دنیا اکٹھی ہوئی، حضرت ابو طالب کے پاس آئی۔ ابن عساکر نے منظر کھینچا، اس نے کہا کہ ساری دنیا ابو طالب کے پیچھے تھی، اور ابو طالب مکے کے سردار حضرت ابو طالب آپ کی انگلی کے ساتھ ایک نوخیز بچہ تھا، یوں لگتا تھا کہ جیسے چاند ابھی بدلیوں کی اوٹ سے نکلا ہو۔ آپ ان کو لے کے صحن کعبہ میں آئے، اور روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک کعبے کی دیوار سے لگائی، ہاتھ بلند ہوئے، اور بخاری نے لکھا، سیرت نگاروں نے لکھا فَأَقْبَلَ السَّحَابُ مِنْ هَا هُنَا وَهَا هُنَا، کہ آسمان پر بدلیاں تو نہیں تھی، لیکن یہ ہاتھ اٹھنے تھے کہ بدلیوں کے ٹکڑے اکٹھے ہونے شروع ہوئے، اور پھر بارش شروع ہوئی۔ حضرت ابو طالب نے اس لمحے پر وہ عظیم قصیدہ جس کو طبری اور بعد کے جتنے سیرت نگار ہیں انہوں نے لکھا کہ ھذہ قصیدۃ عظیمۃ بلیغۃ جداً، کہ یہ وہ قصیدہ ہے جو سبع معلقات کی ٹکر کا ہے، اور جس کے اشعار، یہ قصیدہ لامیہ اور 100 سے زائد اشعار ہیں، جو بعد میں مختلف ادوار میں مختلف اشعار اس میں وہ شامل کرتے گئے۔ اور آپ نے اس کا آغاز سے کیا کہ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، لوگو یہ وہ چہرہ ہے، یہ ہے وہ ہستی جس کے چہرے کا وسیلہ دے کر لوگ بارشوں سے، بادلوں سے بارش طلب کرتے۔ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ میں اپنی یہ محض میری عقیدت اور ارادت ہے، اور مجھے اس امر پر بھی خوشی ہے کہ خواتین کے لیے ایک سیشن رکھا گیا، اور خواتین کی جو نعت گوئی، جس کی سرخیل سیدہ آمنہ، جس کی سرخیل حضرت عائشہ صدیقہ، وہ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا کہ لوگو لنا شمسن وللہ فاق شمسن، لوگو ایک تمہارا سورج ہے اور ایک میرا مہتاب اور آفتاب ہے۔ لنا شمسن وللہ فاق شمسن وشمسی فوق من شمس السمائی وشمس الناس تطلع بعد فجر
تمہارا سورج تو صبح کے وقت طلوع ہوتا ہے اور یہ میرا جو مہتاب ہے اس کی تابشیں تو رات کی تاریکی میں بھی کم نہیں ہوتی. اور آپ پھر فرماتی ہیں کہ ایک رات تھی اور تاریک تر اور میں اپنے حجرے میں بیٹھی، سلائی میرے ہاتھ سے گر گئی، کوشش کے باوجود ملی نہیں. اتنے میں نہ جانے کتنی رنگتوں، نگہتوں، تابشوں اور نورانیتوں کو سمیٹے ہوئے تاجدار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرہ ناز میں تشریف فرما ہوئے. آپ کے چہرے کی رونق اور روشنی سے مجھے گم شدہ سوئی مل گئی. اور خصائص کبریٰ نے لکھا فتبینت العبرۃ بشعاع نور وجہہ، اور حسن رضا بریلوی نے کہا کہ سوزنیں گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا. بہت شکریہ.